کسی دور دراز ملک میں ایک وسیع و عریض سلطنت آباد تھی۔ اس سلطنت کے چاروں طرف سرسبز کھیت، بلند پہاڑ، بہتے دریا اور آباد شہر تھے۔ اس سلطنت کا بادشاہ نہایت عقل مند، بہادر اور انصاف پسند تھا۔ رعایا اسے دل و جان سے چاہتی تھی، کیونکہ وہ ہر بڑے چھوٹے کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتا، ظلم کے خلاف سخت اور انصاف کے معاملے میں بے لاگ تھا۔ لیکن ہر اچھی سلطنت میں بھی کچھ سائے ایسے ہوتے ہیں جو روشنی کو ماند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سلطنت میں بھی چوری اور ڈاکہ زنی کے واقعات بڑھنے لگے تھے۔ خاص طور پر 5 چوروں کا ایک گروہ تھا جو نہایت چالاک، ہوشیار اور بے خوف تھا۔ وہ نہ صرف امیروں کو لوٹتے بلکہ شاہی خزانے تک پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ یہ 5 چور عام چور نہیں تھے، ہر ایک کی اپنی ایک خاص مہارت تھی۔ پہلا چور ظاہر تھا، جو تالے توڑنے میں ماہر تھا۔ وہ چند لمحوں میں مضبوط سے مضبوط دروازہ کھول لیتا۔ دوسرا چور سلیم تھا، جو بھیس بدلنے کا ماہر تھا۔ کبھی فقیر، کبھی تاجر، کبھی سپاہی بن کر وہ ہر جگہ بلا روک ٹوک داخل ہو جاتا۔ تیسرا چور کامران تھا، جو نقشے بنانے اور راستے یاد رکھنے میں کمال رکھتا تھا۔ اندھیری رات میں بھی اسے ہر گلی، ہر موڑ یاد رہتا۔ چوتھا چور نعمان تھا، جو لوگوں کے دلوں کو پڑھنے میں ماہر تھا۔ وہ باتوں ہی باتوں میں دوسروں کے راز اگلوا لیتا۔ پانچواں اور سب سے خطرناک چور رشید تھا، جو اس گروہ کا سردار تھا۔ وہ نہایت ذہین، صابر اور منصوبہ بندی میں کمال رکھتا تھا۔ ان 5 نے مل کر فیصلہ کیا کہ اب عام گھروں کو لوٹنا ان کے شایان شان نہیں۔ ان کی نظر سیدھی شاہی خزانے پر تھی۔ شاہی خزانے کا منصوبہ۔ ایک رات ایک ویران مکان میں 5 چور جمع ہوئے۔ چراغ کی مدھم روشنی میں رشید نے نقشہ پھیلایا اور بولا، دوستو، یہ شاہی محل کا نقشہ ہے۔ خزانہ یہاں موجود ہے، لیکن اس تک پہنچنا آسان نہیں۔ ہر طرف پہرے دار ہیں، خفیہ دروازے ہیں اور جال بچھے ہوئے ہیں، مگر اگر ہم کامیاب ہو گئے تو زندگی بھر کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ سب چوروں کی آنکھوں میں لالچ چمک اٹھا۔ انہوں نے کئی دنوں تک محل کی نگرانی کی، پہرے داروں کے اوقات نوٹ کیے، دروازوں کی گنتی کی اور ایک مکمل منصوبہ تیار کیا۔ بادشاہ کو خبر۔ دوسری طرف بادشاہ بھی غافل نہیں تھا۔ اس کے خفیہ جاسوسوں نے اسے اطلاع دی کہ 5 چور شاہی خزانے پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وزیر خاص نے مشورہ دیا، حضور، فوراً ان چوروں کو گرفتار کروا دیا جائے۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، نہیں وزیر، میں صرف انہیں پکڑنا نہیں چاہتا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ عقل، لالچ اور خوف کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے ایک انوکھا منصوبہ بنایا۔ چوروں کا محل میں داخلہ۔ مقررہ رات آئی۔ اندھیری رات، بادلوں سے ڈھکا آسمان اور ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ 5 چور خاموشی سے محل کے قریب پہنچے۔ ظاہر نے تالا توڑا، سلیم نے پہرے دار کا روپ دھارا، کامران نے راستہ دکھایا، نعمان نے ایک سپاہی کو باتوں میں الجھایا اور رشید سب کی نگرانی کرتا رہا۔ آخر کار وہ شاہی خزانے تک پہنچ گئے۔ سونے کے سکوں، جواہرات اور قیمتی زیورات کی چمک سے ان کی آنکھیں چندھیا گئی۔ جیسے ہی انہوں نے خزانے کے تھیلے بھرنے شروع کیے، اچانک زوردار آواز آئی اور خزانے کا دروازہ بند ہو گیا۔ مشعلیں جل اٹھیں اور بادشاہ خود وہاں آ کھڑا ہوا۔ تم 5 بہت بہادر ہو، مگر لالچ نے تمہیں اندھا کر دیا ہے۔ چور سہم گئے، سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا۔ بادشاہ کا امتحان۔ بادشاہ نے حکم دیا، میں تمہیں سزا دینے سے پہلے ایک موقع دوں گا۔ تمہیں 3 دن دیے جاتے ہیں، ہر دن ایک سوال ہوگا۔ اگر تم نے سچ اور عقل سے جواب دیا تو تمہیں رہائی مل سکتی ہے۔ چور حیران رہ گئے، مگر امید کی کرن نظر آئی۔ پہلا دن، دولت کیا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا، بتاؤ دولت کیا ہے؟ ظاہر بولا، سونا چاندی۔ سلیم بولا، طاقت۔ کامران بولا، آسان زندگی۔ نعمان بولا، لوگوں پر اثر۔ آخر میں رشید بولا، دولت وہ ہے جو انسان کو چین دے، اگر چین نہ ہو تو سونا بھی بوجھ ہے۔ بادشاہ مسکرایا اور پہلا دن رشید کے نام رہا۔ دوسرا دن، سب سے بڑا چور کون ہوتا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا، بتاؤ سب سے بڑا چور کون ہوتا ہے؟ چاروں خاموش ہو گئے۔ رشید نے کہا، وہ جو دوسروں کا حق چھینے، چاہے وہ تخت پر بیٹھا ہو یا گلی میں کھڑا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ تیسرا دن، نجات کیسے؟
بادشاہ نے آخری سوال کیا، انسان گناہ سے نجات کیسے پاتا ہے؟ اس بار سب نے سر جھکا لیا۔ رشید بولا، شرمندگی، سچائی اور اپنی غلطی کو چھوڑ دینے سے۔ فیصلہ۔ بادشاہ نے حکم دیا، میں ان پانچوں کو رہائی دیتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ یہ اپنی مہارتیں سلطنت کی حفاظت کے لیے استعمال کریں گے۔ پانچوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے زندگی بدلنے کا عہد کیا۔ نئی زندگی۔ وقت گزرا، وہی پانچ چور اب سلطنت کے محافظ بن چکے تھے۔ چوری ختم ہونے لگی، انصاف عام ہو گیا اور رعایا سکون سے رہنے لگی۔ رشید اکثر کہتا، ہم نے سونا نہیں پایا مگر ضمیر کا سکون پا لیا۔ سبق۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ عقل طاقت سے بڑی ہوتی ہے۔ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ سچائی اور ندامت انسان کو بدل سکتی ہے۔ انصاف دل جیت لیتا ہے۔ اور یوں بادشاہ اور پانچ چوروں کی کہانی ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن گئی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔